اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ کرسچنز کا جو عقیدہ ہے، خاص طور پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر میری کرسمس کہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان میری کرسمس کہتا ہے یا ہیپی کرسمس ڈے کہتا ہے اور وہ اس کے عقیدے کے اعتبار سے کہتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا، کوئی برائی نہیں سمجھتا، تو معاف کرتے ہوئے مجھے کہنے دیجئے کہ وہ آدمی بھی ایسے ہی کافر ہے جیسے ایک عیسائی کافر ہے۔ انجانے میں ہمارے بہت سے مسلمان لوگ بھی جو کاروبار سے متعلق ہیں، اپنے کسٹمرز کو اپنی طرف راغب کرنے کے واسطے باضابطہ اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے۔ مسلمان لوگ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ کے اطراف میں، آپ کے آس پاس میں کوئی کرسچنز ہیں، کوئی آپ کو بڑھ چڑھ کر پہلے وہ خود پہل کر کے ہیپی کرسمس آپ کو کہہ دے، اب کیا صورتحال ہے؟ اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کریں آپ؟ تو علماء نے یہ بتلایا ہے کہ ایسے موقع پر آپ مسکراتے ہوئے خاموش بیٹھ جائیں، آپ ریٹن میں جواب نہ دیں، کیونکہ کرسمس کا مطلب یہ ہوا ان کے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدائش کا دن ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرسچن میں 3 طبقے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرسچنس میں 3 طبقے ہیں، اور ان کے طبقوں میں ایک طبقہ تثلیث کا ہے۔ تثلیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، یا اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل، یہ تینوں مل کے ایک خدا ہیں۔ ایک تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پیدا ہوئے۔ حالانکہ اگر انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو خود اندازہ ہوگا کہ انجیل میں خود متضاد روایات ہیں۔ انجیل کی روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت سردی کی رات میں پیدا ہوئے۔ انجیل کی روایت یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت دوپہر کے وقت گرمی میں پیدا ہوئے۔ انجیل کی روایت یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جس وقت انتہائی قسم کا سخت برف پڑ رہا تھا اور ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا۔ تو جب وہاں انسان کو نکلنا مشکل ہے، وہاں چرواہا جانور کو بکریاں چرائے، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خود انجیل کے اندر تضاد ہے، اس لیے تحقیقی طور پر، ریسرچ کے طور پر تحقیق کرتے ہوئے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ ان کا عقیدہ ان کو مبارک، وہ جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کریں۔ جہاں سے شروع ہوا کرسمس ڈے منانے کا طریقہ، وہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لہذا ان کا جو پادری ہوتا ہے، پہلی مرتبہ اس نے باضابطہ جو چرچ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں آ کر اس نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سنائی، معاملہ ختم۔ پھر اس کے بعد خیال ہوا کہ صاحب نوجوان طبقہ نہیں آ رہا، تو نوجوان طبقے کو لانے کے واسطے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ تھوڑا میوزک لگائی جائے، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے، لہذا تھوڑا میوزک لگائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب سوچا کہ ابھی بھی معاملہ صاف نہیں ہوا تو تھوڑا سا موسیقی کے ساتھ ساتھ تھوڑا ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، وہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب اس کے ساتھ تھوڑا انجوائمنٹ ہونا چاہیے، تو شراب نوشی شروع کی گئی۔ اس کے بعد باضابطہ عیاشی شروع ہوئی،
اور اب عالم یہ ہو گیا کہ پورا جتنا کرسمس ڈے منایا جاتا ہے ساری عبادات ایک طرف، اب وہ سوائے عیاشی فحاشی کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اور ریسرچ کرنے والوں نے یہ بتلایا ہے کہ کرسمس ڈے کے دن یعنی 25 دسمبر کو جتنی مقدار میں شراب فروخت ہوتی ہے ساری دنیا میں اتنی شراب کسی اور وقت فروخت نہیں ہوتی. جتنی فحاشی اور جتنی عیاشی اور جتنی زناکاری اس دن ہوتی ہے کسی اور دن نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف جب بغاوت ہوگی تو یہی چیزیں پیش آئیں گی. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے. میں صرف ایک مسلمان بھائیوں سے یہی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ ان کے عقیدوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. ایک مسلمان کے واسطے کرسمس کی مبارکبادی دینا، ہیپی کرسمس کہنا یا کرسمس ڈے کیا کہنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. اور میری کرسمس بھی کہتے ہیں شاید بعض لوگ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نعوذ باللہ. وہی مقصد ہے ان کا. اس لیے آپ اسٹیٹس پہ چاہے آپ کے کسٹمرز ہوں، چاہے آپ کے کاروباری لوگ ہوں، جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ دیوالی کی مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کا عقیدہ ہے. آگ باضابطہ ان کی ایک ماتا ہے، ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہے. ہر آدمی اپنے عقیدے پہ آزاد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کے توحید کو مانتے ہیں. ہم نبیوں کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے اگر اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو مبارکبادی دیتے ہیں تو آپ کا مبارکبادی دینا ناجائز ہے. اور اگر آپ اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے، آپ اس کو برا نہیں سمجھتے اور آپ اس مبارکبادی دینے کو جائز سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک کرسچن جیسا غیر مسلم ہے، ایسے ہی ایک مسلمان آدمی بھی بغیر قباحت سمجھتے ہوئے، ناجائز سمجھتے ہوئے اگر یہ مبارکبادی دیتا ہے تو اس میں اور ایک کرسچن میں کوئی فرق باقی نہیں ہے. غیر محسوس طریقے سے بعض مرتبہ ہم مسلمانوں سے یہ چیزیں وجود میں آ جا رہی ہیں، سرزد ہو رہی ہیں. اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے میرے بھائیوں. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ایسے ہی وہ جو جھاڑ ہے، کرسچنوں کے پاس باضابطہ ایک جھاڑ کیا ایک عقیدہ ہے، اور یہ جھاڑ اصل وہ جھاڑ ہے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے وقت جو درد ذہ ہوا، ایک عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کے واسطے جب حضرت مریم ایک جگہ گئیں اور کھجور کے ایک درخت سے ایک سہارا لیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، اور وہ درخت انتہائی سوکھا ہوا. حضرت مریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے درخت کو تر و تازہ کر دیا. تو وہ جو درخت ہے، اس درخت کی ایجاد ہوئی ان لوگوں کے پاس، اور وہ عقیدہ ہے ان کا کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے کھجور کے اس سوکھے درخت کے اندر برکت آ گئی، ایسے ہی اگر کسی گھر کے اندر یہ درخت اور اس درخت کے مشابہ اگر کوئی چیز رکھی جائے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی برکت آئے گی اور نحوست ختم ہو جائے گی. یہ عقیدہ ہے ان کا. اور ایسے ہی وہ بوڑھا آدمی لال کپڑے پہن کر، سفید داڑھی لگا کر، سر پہ ٹوپی پہن کر، کرسچنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بوڑھا آدمی یہ سال ہے جو گزرنے والا ہے، اور وہ جو تحفے دینے والا ہے وہ تحفہ گویا نئے سال کی پیش آمدہ مبارک ہے، نئے کاروبار میں، نئے سال میں آنے والی برکتیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہم مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو وہ لباس پہنا رہے ہیں. یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں میں کہہ رہا ہوں. بڑے فخر سے پہناتے ہیں. سینٹا کروز شاید اس کو کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے واسطے یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. ہاں اگر کوئی ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں کسی جگہ اور کوئی کرسچنس ہیں، وہ آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، وہ اگر پہل کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں ہیپی کرسمس، تو آپ ان کے جواب میں ہیپی کرسمس نہیں کہیں گے. آپ صرف مسکرا دیجیے، یا آپ بہت سے بہت یہ کہہ دیجیے آپ کو مبارک ہو، بس یہ کہہ دیجیے، گنجائش ہے. مطلب یہ کہ ان پر برا بھی نہ لگے اور آپ کے عقیدے پہ بھی کوئی زرد نہ پڑے.
آپ کو مبارک ہو، آپ یہ کہہ دیں، دل میں یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ آپ ہی کو مبارک ہے، ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ عقیدے کے ساتھ آپ بول دیں، اس کی پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن پہل کرتے ہوئے یا ان کے جواب میں اپنا اب جواب دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔